ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں جنوبی پنجاب. وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. ضلع توسا میں HIV ایڈز تیزی سے پھیلنے لگا ہے. گزشتہ 3 ماہ کے دوران 100 سے زائد افراد میں اس کی تصدیق ہوئی ہے جس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اب یہ یہاں پہ پتہ لگانا ہوگا کہ بچوں کی یہاں پہ تعداد کیوں ہے, جبکہ دسمبر 2024 میں صرف 1 کیس پازیٹیو آیا تھا, جس کے بعد اسکریننگ کا عمل شروع کیا گیا تو پتہ چلا 100 سے زائد افراد اس سے متاثر ہیں اور اس کے پھیلاؤ کی وجوہات کے لیے کمیٹی, باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. تو جی بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے دماغ میں کافی سوال ایک دم سے آئے ہیں. یاسر, یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ جو بڑھتے واقعات ہیں, بڑھتے کیسز ہیں HIV کے, ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ بتائے گا کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچوں کو ہم نے تو سنا تھا کہ HIV جو ہے وہ موسٹلی بڑوں کو ہوتا ہے, بچوں میں کیوں اس کی تشخیص ہو رہی ہے؟ دیکھیے صاحب, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کی اگر ذمہ داری کا تعین کیا جائے تو باقاعدہ حکومت پنجاب, محکمہ صحت, ضلعی انتظامیہ, یہ سبھی لوگ ذمہ دار ہیں. اور میں بچوں کو خاص طور پہ لے کے اگر ہم بات کر لیں تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سے تاریخ کے تھوڑا سے بہت قریب میں لے کے جاؤں گا کہ 2019 کے اندر رتو ڈیرو میں یہ واقعہ ہوا تھا جہاں 900 قریب بچوں میں ایڈز کی تشخیص ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے یہ توسا شریف جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں 100 سے زائد جو ہے بچے, جس میں زیادہ تر بچوں کی تعداد ہے, تشخیص کی جا چکی ہے. جو سکریننگ کا عمل جاری ہے, بہت سے لوگ ایکسیس حاصل نہیں کر رہے, وہ بہت ساری سوشل ریزنز کی وجہ سے, کہ ظاہری بات ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بچوں میں یا کسی میں بھی ایڈز ہو جائے اور وہ معاشرے کے اندر پنپ سکے. صورتحال یہ ہے کہ 2019 میں جب یہ واقعہ ہوا تھا, لاسٹ ٹائم ایک کیس جو آیا تھا ایک ہاسپٹل کا جس میں یہ تھا کہ وہاں پہ کڈنی پیشنٹ تھے اور متاثرہ کوئی ان کو سرنج لگا دی گئی تھی, کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا. یہاں پہ کچھ یہ والا معاملہ تو نہیں ہے جو بچوں؟ جی صدف, میجورٹی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ جو غیر معیاری سرنجوں کے استعمال سے جو ہے یہ اس کی جو انفیکشن پھیل رہا ہے. اور اس میں جو تحقیقاتی کمیٹی ہے انہوں نے بھی جو ابتدائی رپورٹ سبمٹ کی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے عطائیت کی وجہ سے نمبر 1 پہ جو ہے غیر معیاری سرنجوں کے استعمال اور نمبر 2 پہ عطائیت کو قرار دیا گیا. اگر انہی دونوں کمیٹیوں نے جو فائنڈنگز دی ہیں انہی کو بھی اگر سامنے رکھ لیں تو یہ ذمہ داری اگین پھر حکومت پنجاب کی, محکمہ صحت کی بنتی ہے کہ دیکھیے کہ عطائیت کو صدف عبدالجبار نے نہیں روکنا, یاسر شیخ نے نہیں روکنا, وہ حکومت پنجاب نے عطائیت کو روکنا ہے. غیر معیاری سرنجوں کے حوالے سے میں بتا دوں کہ 2022 کے اندر باقاعدہ محکمہ صحت نے, قومی صحت کے ڈپارٹمنٹ نے یہ آپ کی جو ڈسپوزل سرنجیں ہیں ان کو یکسر تبدیل کر کے لاک والی سرنجوں کے لیے جو ہے نوٹیفائی کر چکے ہیں, قانون بنا چکے ہیں, لیکن اس قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو عطائیت ہے یا غیر معیاری سرنجوں کا استعمال وہ سرکاری ہاسپٹلز میں ہے یا کسی بھی شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے, اس کی بھی ذمہ داری باضابطہ طور پہ حکومت, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کے اوپر ہے. یہ بتائے گا کہ اب یہ جو اسکریننگ کا عمل ہے یہ صرف توسا تک محدود ہے یا باقی علاقوں تک بھی اس کو پھیلا دیا گیا ہے؟ دیکھیے کہ پورے جو ڈی جی خان ڈویژن ہے اس میں تو یہ کمپین شروع کر دی گئی ہے, لیکن اگین میں یہ بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ روڈ پہ لوگوں کو روک کے یہ جو اسکریننگ کرائی جائے. اور لوگ خوف کے عالم میں اور جو سوشل کے ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ایون کہ جن کو یہ تشخیص ہو جاتی ہے وہ لوگ روپوش آ جاتے ہیں. تو علاج تو درکنار ہے, علاج گاہوں تک, سینٹروں تک ایکسیس کرنا تو میرے خیال میں 10% لوگ بھی نہیں, جو بالکل جنہیں لگتا ہے کہ اب ایڈز جو ہے ان کو بالکل ان کی علامات واضح ہو گئی اور وہ تباہی کے بالکل منہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے تو اس وقت شاید جا کے وہ ایکسیس لیتے ہیں. ان کی تعداد 10% ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگین حکومت کو چاہیے کہ خدارہ وہ جو لاک والی سرنجیں ہیں جن کے لیے باقاعدہ آپ وفاقی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی بھی نوٹیفائی کر چکی ہے, اس کی امپلیکیشن کرائیں, کیونکہ آپ ہی کی فائنڈنگ رپورٹس ہیں کہ عطائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ تمام تر ایشو جو ہیں یہ ہنگامی بنیادوں پر اس پر ایکشن لینا چاہیے اور تحقیقات جو آئی ہیں سامنے اس کی روشنی میں تمام تر گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ یاسر.